میں وانیا کے گاؤں پہنچا تو دل میں ندامت اور شرمندگی کا بوجھ لیے اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا وانیا اب بھی مجھے معاف کر دے گی؟ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا کیا وہ معافی کے لائق تھا بھی یا نہیں؟ کیا میرے لیے اس کی محبت اب بھی باقی تھی؟ میں جس بھی گلی سے گزرتا اس جگہ کا ہر منظر مجھے ماضی کی یادوں میں کھینچ لیتا تھا۔ جیسے جیسے میں وانیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے، دل شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وانیا کا سامنا کس طرح سے کروں گا۔ ہم دونوں نے بہت عرصہ ساتھ گزارا تھا، اپنا ہر دکھ درد بانٹا تھا، مگر میں نے اس کو بیچ راستے میں چھوڑ کر اچھا نہیں کیا تھا۔ اسی کشمکش میں میرے قدم وانیا کے دروازے پر جا کر رک گئے تھے۔ میں نے بند دروازے کو دیکھ کر سوچا تھا کہ میں وانیا کو کیا جواب دوں گا۔ انہی سوچوں میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا تھا جو وانیا کی ماں تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی تھی۔ میرے پہلے کے اور اب کے حلیے میں فرق ہی بہت تھا، تبھی تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں شرمندہ سا نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ تب میں نے ہچکچاتے ہوئے ان کو سلام کیا اور ان سے سوال کیا، کیا وانیا گھر پر ہے؟ انہوں نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں وانیا یاد بھی ہے؟ اتنا عرصہ تو تم نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی تھی، تو اب کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ تمہاری بے وفائی نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ اب بھی تمہارے ہی انتظار میں ہے، لیکن وہ وانیا جو تمہیں چاہتی تھی، تمہارا انتظار کرتی تھی، وہ اب زندہ نہیں رہی۔ میرا نام احمد ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں آمنہ اور زینب۔ ہم اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ ابا کی آمدن سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ہمیشہ محنت کرتے ہی دیکھا تھا اور اماں کو ہمیشہ بچت کرتے۔ اماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جہاں سے ممکن ہو وہاں بچت کر کے ان پیسوں کو کہیں اور ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکیں۔ مجھے ہمیشہ اماں کی یہ عادت گھلتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تب جا کر سمجھ آیا کہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنی ہم بہن بھائیوں کی خواہشات تھیں، اس لیے تو اماں بچت کر کر کے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتی تھیں۔ تب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا، تاکہ اماں کو ہر طرف سے بچت کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اور ان کو کہیں پر پیسے خرچ کرنے سے پہلے اتنا نہ سوچنا پڑے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر میرے ماں باپ کو ہم بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اماں کی قربانیوں اور ابا کی محنت سے یہ سبق سیکھا اور عہد کیا تھا کہ میں اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے والدین اور بہنوں کی زندگی بہتر بناؤں گا۔ محدود وسائل ہونے کے باوجود میں ہمیشہ اپنی کلاس میں نمایاں رہا تھا۔ دن میں اسکول اور شام کو ابا کی مدد کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنا تو جیسے میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے گھر کے حالات بہتر ہوں اور اماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچت نہ کرنی پڑے۔ میٹرک کے بعد میں نے مزید تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اپنی محنت کے باعث اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں انجینئر بنتا، اس لیے کالج کے دوران بھی میں دن رات محنت کرتا رہا، کبھی کبھار ٹیوشنز پڑھا کر یا چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی اضافی ضروریات پوری کر لیا کرتا تھا، کیونکہ میں ابا پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ چھوٹی بہنیں بھی بہت ہمت اور صبر والی تھیں۔ شاید ان کو یہ عادت اماں کی طرف سے ہی ملی تھی کہ وہ ہر چیز پر صبر شکر کر لیا کرتی تھیں۔ کالج میں شاندار نمبروں کے بعد مجھے ملک کی ایک بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ میرا خواب پورا ہونے کے قریب تھا، لیکن تبھی یونیورسٹی کی فیس اور دیگر اخراجات نے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں نے اپنی اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکریاں بھی شروع کر دیں۔ دن کو میں کلاسز لیتا اور رات کو کام کرتا۔ اس دوران میری دونوں بہنیں آمنہ اور زینب بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھیں اور گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے تھے۔ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر میری ملاقات وانیا سے ہوئی۔ وہ لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں کی ایک سادہ سی زندہ دل لڑکی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارتی تھی، بلکہ ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر سامنا کرتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی،
اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل بھی تھی، کیونکہ اس کے ابا اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور اس کی اماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے اس کو پالا پوسا تھا۔ وہ بھی میری طرح پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی پڑھائی میں مجھ سے بہت بہتر تھی اور اپنے کالج کی ٹاپ کی اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ وانیہ اور میری روٹین میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ وہ بھی میری ہی طرح دن میں یونیورسٹی کی کلاسز لیتی اور شام کو کچھ اکیڈمیز میں پڑھاتی تھی۔ ہم دونوں اپنی پڑھائی اور ملازمت کے درمیان مصروف رہتے تھے۔ ہم دونوں میں ایک بات کامن تھی اور وہ یہ کہ ہم دونوں ہی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر بہت سنجیدہ تھے اور زندگی کو عملی نظریے سے دیکھتے تھے۔ وانیہ ایک خوش مزاج اور تخلیقی ذہن کی حامل لڑکی تھی جو آرٹس اور ادب سے گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ خواب دیکھنا اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھتی تھی۔ ہم دونوں کی پہلی ملاقات ایک یونیورسٹی کے سیمینار میں ہوئی تھی، جب میں وہاں پر ایک ٹیکنیکل پریزنٹیشن دینے آیا تھا، جبکہ وانیہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی میری پریزنٹیشن دیکھ رہی تھی۔ میری بات چیت کے انداز نے اور میری خود اعتمادی سے بھرپور رویے نے وانیہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے برعکس جب میں نے پہلی بار وانیہ کی مسکراہٹ دیکھی تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وانیہ میرے تقریر کرنے کے انداز سے اس حد تک متاثر ہوئی تھی کہ سیمینار کے بعد اس نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھنے کے بہانے گفتگو شروع کر دی تھی۔ مجھے بھی یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ میرے بولنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں نے خوشدلی سے وانیہ کے سارے سوالات کے جوابات دیے تھے اور پھر ہماری یہ بات چیت آہستہ آہستہ ایک دوستانہ تعلق میں بدلتی چلی گئی تھی۔ ہم اکثر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے اور مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے۔ مجھے تو وانیہ کی تخلیقی سوچ بہت پسند تھی اور وانیہ کو میری عملی زندگی کا نظریہ بہت متاثر کرتا تھا۔ کچھ مہینوں کے اندر میری اور وانیہ کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم دونوں اکثر کتابوں، فلموں اور زندگی کے فلسفے پر باتیں کرنے لگے تھے۔ میں تو عام طور پر بہت محتاط رہتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب بھی وانیہ میرے سامنے آتی تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دوں اور اس سے ہر بات کر لیا کروں۔ رفتہ رفتہ میں وانیہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف وانیہ نے بھی شاید محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی اس کی زندگی کو ایک نئے رنگ میں رنگ دیتی تھی، اس لیے ہم دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنے لگے تھے۔ ایک دن وانیہ مجھے کہنے لگی، احمد، تمہاری باتیں مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کو کہہ دیا کہ تمہاری باتیں تو جیسے میری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک شوخ چمک آ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ تم سے دوستی کے بعد میں بہت خوش رہنے لگی ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا کامیاب ہونا۔ میں نے تو بس ہمیشہ اپنے حالات کے بارے میں سوچا تھا اور پریشان ہوتی رہتی تھی، مگر جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے میں اپنے لیے بھی وقت نکالنے لگی ہوں اور اماں بھی میری اس تبدیلی سے بہت خوش ہیں۔ میں ہمیشہ اس کو تسلی دیا کرتا تھا کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ بدل جایا کرتے ہیں، تو پریشان ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ہمارا رشتہ محض دوستی سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ ایک شام ہم دونوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک ہم دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ ہماری اس خاموشی میں بھی ایک خاص قسم کی کشش تھی۔ تب میں نے پہلی بار وانیہ سے کھل کر اظہار محبت کیا تھا اور ہچکچاتے ہوئے اس کو کہہ دیا تھا کہ وانیہ، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ وانیہ کچھ لمحے حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، میں بھی یہی سوچتی ہوں، مجھے بھی لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں۔ اگر تم مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہ دیتے تو شاید میں اپنی زندگی سے ہی نا امید ہو جاتی۔ وہ لمحہ تو جیسے ایک پل میں تھم سا گیا تھا۔ بس وہ پل ہی ہم دونوں کے لیے فیصلہ کن تھا۔ ہم دونوں کی دوستی تو بہت تھی، لیکن اس روز ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے اپنے جذبات کا کھل کر اعتراف کیا تھا اور تبھی ہم نے ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے وانیہ کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس کا ہر حال میں ساتھ دیا تھا۔ اس کے گھر کے حالات تو میری سوچ سے بھی زیادہ خراب تھے، مگر میں نے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ وانیہ اکثر میرے سامنے شرمندہ ہوتی کہ میں اس کے لیے اتنا کرتا تھا، مگر مجھ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ جب میں اس سے محبت کر ہی بیٹھا تھا تو ہر حال میں اس سے وفا کرنا چاہتا تھا، اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے ہر بات کرنے لگی تھی۔ میں ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرتی رہے۔ میں ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔
ہماری کہانی تو محبت، اعتماد اور خوابوں کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن میں نے شروع سے ہی وانیہ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں اپنی زندگی کے اصولوں پر سمجھوتا بالکل بھی نہیں کروں گا، اور ان اصولوں میں سب سے اہم یہ تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی بہنوں کا فرض پورا کروں گا، کیونکہ ابا نے تو ساری زندگی محنت کرنے میں گزار دی تھی، میں ان کو اب آرام کرنے دینا چاہتا تھا۔ بہنوں کے فرض کو پورا کرنے کے بعد ہی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنے والا تھا۔ وانیہ بھی مجھے دل و جان سے چاہتی تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ میں پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی میرے اس فیصلے کو سمجھا اور میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمارے درمیان یہ وعدہ نہ صرف محبت کا تھا بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں اور عزائم کا احترام کرنے کی علامت بھی بن گیا تھا۔ میری پرورش ایک ذمہ دار انسان کے طور پر ہوئی تھی، اور میرے اماں ابا نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا تھا کہ زندگی میں خود مختاری سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ جب میں شادی کروں تو میرے پاس اتنی مالی استطاعت ہو کہ میں اپنی بیوی کو ایک خوشحال زندگی دے سکتا۔ وانیہ کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں اور مستقبل کی بہت زیادہ فکر تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا اور اس کی خوشی اور سکون کو بھی اپنی اولین ترجیح سمجھتا تھا۔ وانیہ نے کبھی بھی میرے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا تھا کہ میں اپنے خواب پورے کروں۔ ایک شام ہم دونوں ایک پارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور شام کی ٹھنڈی ہوا کے درمیان میں نے بہت پیار سے وانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ جب اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، وہ جان گئی تھی کہ میں اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ وانیہ نے بھی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا اور کہنے لگی، ہاں احمد، بولو، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور پیار سے کہنے لگا تھا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ میں تمہیں وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی تم مستحق ہو۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ وانیہ نے کچھ لمحوں کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، احمد، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تمہاری سوچ کو سمجھتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے خوابوں کی تکمیل تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی محنت سے ہر منزل پالو گے۔ وہ بھی میری محبت میں ویسے ہی دیوانی تھی جیسے میں اس پر مرتا تھا۔ وانیہ کے وعدے سے مجھے اور ہمت مل گئی تھی اور میں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ میں جلد اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ میں نے وانیہ کے وعدے کے بعد اپنی محنت کو دگنا کر دیا تھا۔ میں صبح سے شام تک کام کرتا، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر ملازمت کے مواقع تلاش کرتا رہتا۔ وانیہ نے اس دوران میرا مکمل ساتھ دیا تھا۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی، میری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوتی اور میری مشکلات کے وقت مجھے دلاسا دیتی۔ وانیہ نے مجھے ہمیشہ یاد دلایا تھا کہ وہ میری اسی محنت اور عزم کی تو قائل تھی۔ وہ میرے خوابوں کو اپنا خواب سمجھتی تھی اور میری کامیابیوں میں اپنی خوشی دیکھتی تھی۔ محبت کا سب سے بڑا امتحان وقت ہوتا ہے، اور ہم دونوں کے لیے یہ امتحان سب سے مشکل تھا۔ اس دوران کئی ایسے لمحے آئے جب حالات بہت مشکل ہو گئے تھے۔ کبھی مالی مسائل نے مجھے بہت پریشان کیا تو کبھی وقت کی کمی نے ہم دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم دونوں نے اپنی محبت اور اعتماد کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا تھا۔ میرا تو خواب تھا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا کروں اور اپنے اماں ابا کا نام روشن کروں۔ معاشی حالات اچھے نہ ہونے کے باعث میں نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہاں محنت کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتا۔ وانیہ نے ہمیشہ کی طرح اس فیصلے میں بھی میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی، جو کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ہر حال میں میرا انتظار کرے گی۔ میں نے دبئی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرنا شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں تو کام بہت سخت تھا، اوپر سے تھا بھی پردیس، گھر والوں سے اور وانیہ سے دوری کا احساس بھی تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہ ہاری تھی۔ محنتی تو میں پہلے ہی تھا، میں دن رات محنت کرتا اور اضافی گھنٹے کام کرتا تاکہ زیادہ پیسے کما سکتا۔ اسی دوران میں نے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اور اسی وجہ سے تو مجھے مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ ایک دن ایک مقامی ثقافتی ایونٹ میں میری ملاقات ایک حسین عربی لڑکی لیلا سے ہوئی۔ لیلا دبئی کی ہی ایک مقامی شہری تھی۔ وہ اپنے ابا کے بزنس میں مدد کرتی تھی۔ لیلا بہت خوش اخلاق اور دوستانہ مزاج کی مالک تھی۔ مجھے دبئی کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ تبھی میں نے اس ایونٹ میں لیلا سے کچھ سوالات کیے تھے تاکہ دبئی کی ثقافت کو بہتر سمجھ سکتا، اور لیلا نے خوش دلی سے مجھے میرے سارے سوالات کے جوابات دیے تھے۔
اس طرح ہم دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا اور ہم جلد ہی اچھے دوست بن گئے تھے۔ میری زندگی میں دبئی جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میرا ہر دن محنت سے بھرپور ہوتا تھا، سارا دن میرا کام کاج میں مصروف گزر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پردیس کی تنہائی اور دبئی کی چمک دمک نے میرے خیالات کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز لیلا سے ملاقات ہونا تو جیسے ایک معمولی اتفاق لگتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلق گہرا ہونے لگا تھا۔ لیلا کی شخصیت کا جادو اور اس کی خوش اخلاقی نے میرے دل پر ایک الگ ہی اثر ڈالا تھا۔ وانیہ نے ہمیشہ مجھے میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے سہارا دیا تھا، لیکن دبئی کے وقت اور فاصلے نے ہم دونوں کے رابطے کو دھندلا دیا تھا۔ میری اور وانیہ کی بات چیت پہلے تو روز ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد چند دنوں اور پھر ہفتوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وانیہ ہر بار میرے فون کا انتظار کرتی رہتی، میری کامیابیوں کے بارے میں پوچھتی اور مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی رہتی۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے ہی لہجے میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ میں وانیہ کو کم وقت دینے لگا تھا اور لیلا کے ساتھ میری دوستی گہری ہوتی گئی تھی۔ لیلا نہ صرف میری مشکلات کو سمجھتی تھی، بلکہ اس نے تو میری زندگی کے بارے میں گہری دلچسپی بھی لینا شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے دبئی کی تہذیب، روایات اور نئے مواقع کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ لیلا میری زندگی میں وہ کمی پوری کر رہی تھی جو وانیہ کی دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ لیلا کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے سکون کا باعث بن گیا تھا۔ ہم دونوں اکثر شام کو ملتے، دبئی کی گلیوں میں گھومتے اور اپنی زندگی کے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ لیلا نے مجھے اپنی کمپنی کے چند پروجیکٹس میں شامل کرنے کی پیشکش کی تھی، اور یہ تو جیسے میرے کیریئر کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے جیسا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا تھا کہ میری زندگی میں لیلا کی اہمیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لیلا کے ساتھ گزاری گئی شامیں اور اس کی گرم جوشی نے مجھے وانیہ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید وانیہ اور میرے درمیان فاصلے نہیں ہمیں الگ کر دیا تھا۔ وانیہ نے مجھے بہت فون کیے، مگر میرے پاس تو جیسے اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ تب اس نے مجھے کئی خطوط لکھے جن میں اپنی محبت اور یقین دہانی کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے جواب سرد اور مختصر ہوتے گئے تھے۔ وانیہ کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ میں بدل رہا تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید میرے حالات بہتر ہونے کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کو لگتا تھا کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی تھیں، شاید اس لیے میں اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھار وانیہ کا خیال آتا تھا اور مجھے یہ سوچ کر جرم کا احساس ہوتا تھا کہ میں اس کی محبت اور وفاداری کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن میرے ارد گرد کا ماحول، لیلا کی موجودگی اور میری اپنی بڑھتی ہوئی کامیابیاں مجھے حقیقت سے انکار کرنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا کہ شاید وانیہ کے بغیر بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ وانیہ نے میرے لیے اپنے خوابوں اور محبت کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال میرے خوابوں کو سہارا دینے میں گزارے تھے، لیکن مجھ سے یہ سمجھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے وانیہ کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، احمد، میں نے تمہاری محبت میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شامیں گزاری ہیں۔ میں نے تمہارے خوابوں کو اپنی دعا سمجھا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید تم نے ان خوابوں میں مجھے کہیں کھو دیا ہے۔ میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے تاکہ تم وہ زندگی گزار سکو جو تمہارے دل کے قریب ہے۔ وانیہ کے خط نے مجھے کچھ دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں گم کر دیا تھا، لیکن میں اپنی نئی زندگی کی حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وانیہ نے خط کے ذریعے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ کچھ وقت بعد میں نے لیلا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا اور ہم دونوں نے اپنی زندگی ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے لیلا کو اپنی کہانی کہہ سنائی تھی کہ کس طرح میں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دبئی آیا تھا اور اپنی زندگی میں محنت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ لیلا میری محنت اور دیانت داری سے متاثر ہوئی تھی۔ مجھے بھی لیلا کی سادگی اور اس کے مددگار رویے نے بہت متاثر کیا تھا۔ محبت کے اس سفر میں ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میں تو لیلا کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لیلا کو بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ جب لیلا نے ہماری اس محبت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کو اپنے گھر والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیلا کے ابا تو چاہتے تھے کہ وہ کسی مقامی شہری سے ہی شادی کرے، لیکن لیلا نے اپنے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لیلا کے ابا کو بھی اپنی محنت اور دیانت داری سے قائل کر لوں گا۔ میں نے لیلا کے ابا کے بزنس میں ایک اہم پروجیکٹ میں ان کی بہت مدد کی اور اپنی قابلیت اور دیانت کو ثابت کر دیا تھا۔ لیلا کے ابا نے دیکھا کہ میں نہ صرف ایک محنتی شخص تھا بلکہ میرے تو عزائم بھی بہت بلند تھے۔ ہم دونوں کی محبت ایک ایسی کہانی تھی جس میں عزم، حوصلہ اور قربانی کے رنگ جھلکتے تھے۔
دبئی کی روشنیوں اور ترقی کی دوڑ میں نے اپنی محنت اور دیانتداری کے ذریعے ایک مقام بنایا تھا، لیکن میری زندگی کا اصل خواب اپنی بہنوں کو خوشحال زندگی دینا تھا۔ لیلا کی موجودگی نے میری زندگی میں نہ صرف محبت کا چراغ روشن کیا تھا بلکہ میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ لیلا کے ابا کو شادی کے لیے قائل کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں نے اپنی محنت سے ان کا بھی اعتماد جیت لیا تھا۔ لیلا کے ابا نے بھی محسوس کیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا تھا۔ انہوں نے بالآخر اپنی بیٹی کی محبت کو قبول کر لیا تھا اور دبئی میں ہی میری اور لیلا کی شادی ہو گئی تھی۔ میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو تھوڑی ناراضگی کے بعد وہ بھی مان ہی گئے تھے، کیونکہ ان کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے بعد لیلا نے میری زندگی میں نہ صرف محبت بلکہ سکون اور استحکام بھی شامل کیا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا اور لیلا نے میری مدد کے لیے ہر ممکن مدد کی تھی۔ دونوں بہنوں کی ذمہ داری میرے سر تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی شادیاں عزت و وقار کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی کمائی کو اس مقصد کے لیے محفوظ کیا تھا، لیکن دبئی کی زندگی میں اخراجات زیادہ اور وسائل محدود تھے۔ لیلا نے اپنے زیورات اور اپنی جمع پونجی بھی میرے حوالے کر دی تھی تاکہ میری بہنوں کے لیے بہترین انتظام کیا جا سکتا اور میں ان کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا۔ میں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ لیلا بھی میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہی۔ اس نے میرے ساتھ مل کر نہ صرف میرے گھر کے معاملات سنبھالے بلکہ مجھے حوصلہ بھی دیتی رہتی۔ ہم دونوں نے مل کر اتنا سرمایہ جمع کر لیا تھا کہ میں بہنوں کی شادیاں شاندار طریقے سے انجام دے سکتا تھا۔ بڑی بہن آمنہ کی شادی میں نے لیلا کی مدد سے ایک بہت اچھے خاندان میں کروائی تھی۔ لیلا نے ہر قدم پر میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ چھوٹی بہن زینب کو بھی میری طرح پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے اس کی تعلیم کا ہر ممکن خرچ اٹھایا تھا۔ لیلا نے بھی اس میں میری بھرپور مدد کی تھی۔ زینب نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری کرنا شروع کر دی اور جلدی میں نے اس کی بھی ایک اچھے خاندان میں شادی کر دی۔ ہم دونوں کی محنت اور قربانیوں نے ہماری زندگی کو ایک نئی سمت دی تھی۔ میری دونوں بہنیں اپنی نئی زندگیوں میں خوش تھیں اور میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ بہنوں کی شادیاں مکمل ہونے کے بعد میں نے اور لیلا نے اپنی توجہ دوبارہ کاروبار پر مرکوز کر دی تھی۔ میں نے دبئی میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا اور لیلا نے اس میں بھی میری بھرپور مدد کی تھی۔ ہماری محنت سے کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ تب مجھے لیلا نے سب سے بڑی خوشخبری سنائی اور ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لیلا نے زید رکھا تھا۔ زید میں تو ہم دونوں کی جیسے جان بستی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیا تھا۔ ہم صرف اور صرف زید کے لیے جینے لگے تھے، وہ ہماری کل کائنات تھا۔ لیکن خوشیوں کے اس سفر میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب ہماری زندگی ایک خوشگوار اور پرسکون راستے پر گامزن تھی، ایک دن لیلا نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری اور تھکن محسوس کی۔ وہ معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ یہ علامات بڑھتی گئیں۔ کبھی بخار، کبھی بھوک کی کمی اور کبھی غیر معمولی تھکن اسے پریشان کرنے لگی۔ میں نے اسے فوراً ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے ہمیں مشورہ دیا کہ مزید تفصیلی ٹیسٹ کروائے جائیں۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج نے ہماری دنیا کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ لیلا کو آخری سٹیج کا کینسر تھا۔ یہ خبر بجلی بن کر ہم پر گری تھی۔ یہ جان کر کہ لیلا کی بیماری بہت شدید ہے، میں نے ہر ممکن علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ لیلا نے اپنی بیماری کو صبر اور حوصلے سے قبول کیا، مگر میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ دبئی کے بہترین ہسپتالوں میں لیلا کا علاج شروع کیا گیا۔ کیمو تھراپی، دوائیں اور ڈاکٹروں کے مشورے، سب کچھ آزمایا گیا، لیکن بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ لیلا نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے عزم اور محبت سے میرا حوصلہ بڑھایا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی، ہماری محبت نے جو خواب دیکھے ہیں تمہیں ان سب کو پورا کرنا ہے، میری بیماری تمہیں کمزور نہیں بنا سکتی۔ اس کے الفاظ میرے لیے روشنی کا مینار تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ لیلا کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ دن سکون اور محبت سے گزارے۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پلان بنایا۔ ہم نے دبئی کے ساحلوں پر کچھ دن گزارے، جہاں لیلا نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات یاد کیے۔ ہم نے اپنی شادی کی باتیں کی، بہنوں کی کامیابیاں یاد کی اور ان خوابوں پر بات کی جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ لیلا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میں اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی، تم نے میری زندگی کو محبت اور خوشیوں سے بھر دیا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، میری غیر موجودگی میں بھی اپنی زندگی کو امید اور روشنی سے بھرپور رکھنا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔
چند لمحوں بعد لیلا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ لیلا کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مجھے زید کے لیے جینا تھا، کیونکہ لیلا کو زید سے بے انتہا محبت تھی اور مجھے زید میں لیلا کی جھلک نظر آتی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد میری زندگی کا محور صرف اور صرف زید تھا۔ زید کی معصوم مسکراہٹ میں مجھے لیلا کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک خلا ہمیشہ رہتا تھا جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا۔ دبئی کی چمکتی روشنیوں میں زید کی معصومیت اور میرا دکھ دونوں کہیں کھو سے گئے تھے۔ زید کو ماں کے بغیر ایک مکمل زندگی دینا میری اولین ترجیح بن گئی تھی۔ دبئی کی زندگی جہاں ہر چیز مادی کامیابی سے ماپی جاتی تھی، زید کی حقیقی خوشیوں کے لیے ناکافی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن زید مجھ سے پوچھنے لگا، بابا، ماما کہاں ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں؟ یہ سوال میرے دل کو چیر گیا۔ میں جانتا تھا کہ زید کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں اسے ماں کا پیار مل سکے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں زید کو پاکستان واپس لے جاؤں گا، جہاں میرا اپنا بچپن گزرا تھا۔ پاکستان واپسی کے ارادے نے میرے دل میں ماضی کی کئی یادیں تازہ کر دیں، خاص طور پر وانیا کی یاد جو میری پہلی محبت تھی۔ وانیا کی محبت معصوم اور بے لوث تھی، لیکن وقت اور حالات نے ہم دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ وانیا کی یاد میرے دل میں ایک امید جگا رہی تھی، لیکن اس امید کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ کیا وانیا اب بھی اسی طرح کی ہوگی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ پاکستان پہنچنے کے بعد میں نے بہت بار کوشش کی کہ وانیا سے مل سکوں، مگر ہر بار شرمندہ ہو کر میں رک جاتا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ وانیا اب بھی اسی علاقے میں رہتی ہے اور ایک اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے۔ وانیا کا ذکر سن کر میرے دل میں ماضی کی یادیں جاگ اٹھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وانیا سے ملوں گا۔ وانیا کو دیکھنے کے لیے میں اسکول گیا۔ وانیا اب پہلے سے مختلف تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور محبت کا عکس تھا۔ وانیا نے مجھے دیکھ کر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ وانیا نے بتایا کہ وہ شادی کر چکی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کی زندگی بظاہر خوشگوار تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انجانی اداسی بھی تھی۔ مجھے یہ سن کر مایوسی ہوئی، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں بھی اسے بتا دیا۔ وانیا نے اپنی زندگی کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن میری نظر اس کی آنکھوں میں موجود درد کو پہچان چکی تھی۔ وانیا نے اعتراف کیا کہ اس نے بہت مشکل سے اپنی ماں کے کہنے پر شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا شوہر ایک کاروباری آدمی تھا جو زیادہ تر وقت گھر سے دور رہتا تھا۔ وانیا نے اپنی زندگی بچوں کی پرورش اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ وانیا مجھے کہنے لگی، زندگی نے ہمیں جہاں لا کر چھوڑا ہے وہاں سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ جو خواب ہم نے اکٹھے دیکھے تھے وہ شاید کبھی پورے نہ ہوں، لیکن یہ یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ وقت کے ساتھ میرے اور وانیا کے درمیان ایک غیر روایتی لیکن خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا۔ وانیا زید کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اسکول میں پڑھانے لگی۔ زید کو وانیا کی محبت اور شفقت میں اپنی ماں کا عکس نظر آیا۔ وانیا نے زید کو تعلیم کے ساتھ زندگی کے اہم سبق بھی سکھائے۔ میں نے محسوس کیا کہ زید کے اندر ایک مثبت تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ زیادہ خوش رہنے لگا تھا اور وانیا کی موجودگی نے اس کی زندگی کو ایک نئی سمت دی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد میری تو دنیا ویران ہو گئی تھی۔ زید بھی چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے بغیر کیسی زندگی گزارے گا، یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ زید اکثر اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا، بابا، ماما کہاں ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گی؟ یہ سوال میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا، لیکن میں زید کے سامنے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زید کو اس ماحول میں لے کر جاؤں گا جہاں میں خود پلا بڑا تھا۔ دبئی کی چمک دمک اور مصروف زندگی سے نکل کر میں اپنے بیٹے کو وہ سادہ اور محبت بھری زندگی دینا چاہتا تھا جہاں میرا اپنا بچپن گزرا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ دبئی میں تو میرا ایک کامیاب کاروبار اور مستحکم زندگی تھی، لیکن میرے دل کی گہرائیوں میں زید کی خوشی اور سکون زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ زید نے جلد ہی اس نئے ماحول کو اپنانا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی سادہ زندگی، کھیل کے میدان، زید کے لیے سب کچھ نیا اور دلچسپ تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وانیا کی آنکھوں میں وہی شفقت اور محبت تھی جو میں نے برسوں پہلے محسوس کی تھی۔ وانیا نے زید کو اپنے بیٹے کی طرح اپنایا تھا۔ وہ اس کی تعلیم اور تربیت میں بھرپور دلچسپی لینے لگی تھی۔ زید بھی وانیا کے ساتھ خوش رہنے لگا اور اس کی زندگی میں ایک ماں کا خلا کسی حد تک بھرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں وانیا کا دل خود کے لیے نرم کر سکتا، لیکن میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ اتنی آسانی سے بھولنے والی تو نہیں تھی۔ میری باتیں سن کر اکثر وانیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ مضبوطی سے بولتی، احمد، محبت قربانی مانگتی ہے، خود غرضی نہیں۔ تم نے اپنی خوشی کے لیے مجھے بلا دیا تھا، اب میں نے اپنی زندگی کو مقصد دیا ہے۔ میں ان بچوں کے لیے جیتی ہوں جو میرا سہارا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وانیا مجھے معاف کر دے،
لیکن وانیا کے دل کا زخم اتنا گہرا تھا کہ میں اس پر مرہم نہیں رکھ پایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وانیا کے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن میں اس کے قریب رہ کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی گاؤں میں وانیا کے پاس رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں گاؤں میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وانیا کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے عزم کر لیا تھا کہ میں اپنی باقی زندگی کفارے میں گزار دوں گا۔ میں نے وانیا کی مدد کے لیے اسکول میں کام شروع کر دیا تھا۔ میں بچوں کو پڑھانے میں وانیا کا ہاتھ بٹاتا اور اسکول کی دیکھ بھال میں اس کی مدد کرتا۔ وانیا نے شروع میں میری مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن گاؤں کے لوگوں اور بچوں کی بہتری کے لیے وہ مجبور ہو گئی۔ میں نے دن رات محنت کر کے اسکول کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میں نے گاؤں والوں کے لیے ایک چھوٹا کلینک بھی کھلوایا تاکہ لوگ صحت کی بنیادی سہولیات حاصل کر سکیں۔ وانیا یہ سب دیکھتی رہی، لیکن اس کے دل کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ گاؤں کے لوگ میری محنت اور خلوص کو دیکھ کر میری تعریف کرنے لگے۔ میں جو کبھی ایک خود غرض شخص سمجھا جاتا تھا، اب ایک ہمدرد اور مخلص انسان بن چکا تھا۔ میں نے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں اور کپڑے خریدے، ان کے لیے کھیل کے میدان بنوائے اور ان کی زندگی میں خوشی کے رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ وانیا خاموشی سے میری ان تمام کوششوں کو دیکھتی رہی۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا میں واقعی بدل چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، کیا وہ دوبارہ مجھ پر اعتماد کر سکتی تھی؟ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ اسکول کے بچے اور کچھ گاؤں والے اسکول کی عمارت میں پھنس گئے۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں بچانے کی کوشش کی۔ میں پانی میں کودا، بچوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا اور اپنے بیٹے سمیت کئی گاؤں والوں کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد وانیا نے پہلی بار مجھے مختلف نظر سے دیکھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ شاید میں واقعی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے وانیا سے دوبارہ بات کی اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ وانیا میری بات خاموشی سے سنتی رہی۔ میں بھی اپنے دل کی ساری باتیں اس کو کہتا چلا گیا۔ وانیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید تم مجھے کبھی معاف نہ کرو، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزار سکوں، چاہے ایک دوست کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ وانیا نے گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگی، احمد، تم نے مجھے بہت تکلیف دی، لیکن تمہاری حالیہ قربانیاں اور خلوص نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ محبت دوبارہ زندہ کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں کہ تم اپنی نیت اور خلوص کو ثابت کرو۔ وانیا نے مجھے اسکول اور گاؤں کے کاموں میں شامل کر لیا۔ پھر ہم دونوں مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کو وانیا کے قریب لانے کی کوشش کی اور وانیا نے بھی میرے بچے سے محبت کرنا شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ہمارے درمیان ایک نئی رفاقت نے جنم لیا۔ سالوں کی محنت اور خلوص کے بعد وانیا کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ وہ اب بھی پرانی تکلیف کو بھول نہیں سکی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک ساتھی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر گاؤں کو ایک مثالی جگہ بنایا، جہاں ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا اور ہر انسان عزت کے ساتھ جی سکتا تھا۔ میں نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ میں وانیا کے کام میں اس کی مدد کرنے لگا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنی محنت سے گاؤں والوں کا اعتماد جیت ہی لیا تھا۔ وانیا نے بھی محسوس کیا تھا کہ میں سچ میں واقعی بدل گیا تھا۔ میرے دل میں جو اس کے لیے محبت تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس لیلا کی محبت میں کہیں کھو گئی تھی۔ میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زندگی میں 2 بار محبت سے نوازا، اور دونوں محبتیں میرے لیے مخلص ہیں۔ زید بھی وانیا کو اپنی ماں ہی سمجھتا ہے اور اس کی زندگی میں ماں کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ کامیابی کا خواب جو میں نے اور وانیا نے مل کر دیکھا تھا، وہ بہت سی قربانیوں کے بعد آخر کار پورا ہو ہی گیا ہے۔